ارے بدبختو، اس بیماری کی وجہ سے تمہارے پر خدا کا عذاب آنے والا ہے. اس بیماری کی وجہ سے تمہیں بیماریاں لگ جائیں گی. اس بیماری کی وجہ سے کاروبار تباہ ہو جائے گا. اس بیماری کی وجہ سے صحت برباد ہو جائے گی. ڈاکٹروں کے پاس جاؤ، لائنیں لگی ہوئی ہیں، دوائی لے لیجئے. عورتوں کی خاص بیماریاں، مردوں کی خاص بیماریاں. بیماری آ کہاں سے رہی ہے؟ یہ اسی پلاننگ کی وجہ سے نامردی تمہارے اندر آ گئی. یہ اسی پلاننگ کی وجہ سے باجپن تمہارے اندر پنپ گیا ہے. ہم تو بد نظری کو کوئی گناہ ہی نہیں سمجھ رہے. الٹا چار یار دوست کھڑے ہوتے ہیں، دوسرے کو بلا کے کہتے ہیں نعوذ باللہ وہ ادھر آ، وہ دیکھ فلاں کی بیٹی جا رہی ہے. ارے بدبختو، اس بیماری کی وجہ سے تمہارے پر خدا کا عذاب آنے والا ہے. اس بیماری کی وجہ سے تمہیں بیماریاں لگ جائیں گی. اس بیماری کی وجہ سے کاروبار تباہ ہو جائے گا. اس بیماری کی وجہ سے صحت برباد ہو جائے گی. کتنے ایسے نوجوان لڑکے لڑکیاں ہیں، دو نہیں پوچھو، ڈاکٹروں کے پاس لائن لگی ہوئی ہے. مردوں کی خاص بیماریوں کی بھی لائن لگی ہوئی ہے، عورتوں کی بھی خاص بیماریوں کی لائن لگی ہوئی ہے. کیوں؟ ارے قرآن پاک فلسفہ بیان کر رہا بار بار. سورہ نور میں کہ بندے کے پت بن جاؤ، انسانوں کی طرح آنکھیں جھکا لو، مردوں کو بھی عورتوں کو بھی. بار بار اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ صحیح طرح کی زندگی گزارو. رسول اللہ بار بار کہہ رہے ہیں کہ دو جبڑوں کے درمیان جو تمہاری زبان ہے، دو ٹانگوں کے درمیان جو تمہاری شرمگاہ، اس کی حفاظت کرو تو میں تمہیں ضمانت دیتا ہوں دنیا اور آخرت میں کامیابی کے لیے. اور یہاں دیکھو لائنیں لگی ہوئی ہیں، ڈاکٹروں کے پاس جاؤ، لائنیں لگی ہوئی ہیں، دوائی لے لیجئے. عورتوں کی خاص بیماریاں، مردوں کی خاص بیماریاں. بیماری آ کہاں سے رہی ہے؟ بیماری کے آنے کے اوپر توجہ کیوں نہیں دیتے؟ کیوں نہیں اپنے بچوں کو، اپنے بیٹوں کو، اپنی بیٹیوں کو، اپنے بھائیوں اور بہنوں کو بتاتے کہ یہ جو تم خیالی پلاؤ بناتے ہو زناکاری کے، یہ جو تم خیالی پلاؤ بناتے ہو بیٹھ کے کسی کی بیٹی سے اور یا کسی کی بیٹی کسی کے بیٹے کے ساتھ، یہ جو عیاشی کے پلان تیار کرتے ہو گھروں میں بیٹھ کر، بستروں پر بیٹھ کر، جو کبھی کامیاب نہیں ہو سکتے، یہ ان پلاننگ کی وجہ سے تمہاری صحت برباد ہو گئی ہے. یہ اسی پلاننگ کی وجہ سے نامردی تمہارے اندر آ گئی. یہ اسی پلاننگ کی وجہ سے باجپن تمہارے اندر پنپ گیا ہے. یہ اسی پلاننگ کا نتیجہ ہے کہ تمہاری آنکھیں دھس گئی. اسی پلاننگ کا نتیجہ ہے کہ تمہارے چہرے سے نور غائب ہو گیا. یہ اسی پلاننگ کا نتیجہ ہے کہ تمہارے پاس سے وہ طاقت ہی ختم ہوگی جو ایک انسان کے پاس اس کی خوبصورتی ہوتی ہے. سیدنا امام حسن رضی اللہ عنہ سے پوچھا تھا نا کسی نے کہ امام صاحب بتائیں تو صحیح، مومن کون ہوتا ہے؟ اچھا بندہ کون ہوتا ہے؟ بڑھیا انسان کون ہے؟ ہمیں بتائیں، ہماری رہنمائی کریں. کون ایسا بندہ جو بڑھیا ہے؟ ایسی عورت کون سی ہے جو معاشرے میں اچھی ہے؟ بڑی خوبصورت بات امام حسن رضی اللہ تعالی نے فرمائی. اور ایسا نقطہ، ایسا بالکل ہی واضح طور کے اوپر انسانوں کی رہنمائی کے لیے نسخہ تجویز کر دیا امام صاحب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہ قیامت تک کے آنے والے لوگوں کے لیے وہ ایک بہترین نصیحت کی بات ہے. یہ نہیں کہا انہوں نے، یہ نہیں کہا کہ جو 5 وقتہ نمازی ہے وہ سب سے بہتر ہے. یہ نہیں کہا کہ جو تلاوت کرنے والا ہے وہ سب سے بہتر، جو سفید کپڑے پہنتے ہیں وہ سب سے بہتر، جو عورت بہترین پردہ کرتی ہے وہ سب سے بہتر، جو میٹھا بولتا ہے وہ سب سے بہتر، جو صدقہ دیتا ہے وہ سب سے بہتر. یہ عمل اچھے ہو سکتے ہیں لیکن یہ اپنی جگہ ہے. محمد الرسول اللہ کہ یہ صلی اللہ آواز نہیں آئی، صلی اللہ، ہاں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسے امام حسن فرماتے ہیں کہ کان کھول کے سن لو کہ بہترین مرد، بہترین عورت، بہترین بیٹا، بہترین بیٹی، بہترین کاروباری، بہترین نمازی وہ ہے جو ظاہری طور پر اچھا نظر آتا ہے، اس کو ہم بہترین نہیں کہتے. امام صاحب فرماتے ہیں کہ جس کی تنہائی پاک ہے وہ تم میں سے سب سے زیادہ بہترین ہے. کتنی بڑی بات فرمائی کہ جس کی تنہائی پاک ہے. اور تنہائی کس کو کہتے ہیں بتائیں؟ جب بندہ رات کو بستر پر اکیلا ہوتا ہے. اگر کبھی بندہ اکیلا ٹرین میں سفر کر رہا ہو، سو رہا ہو، اگر کبھی بندہ اکیلا کہیں بیٹھا ہو
اگر کہیں بندہ اکیلا اپنے گھر میں ہو، اب وہ جب اکیلا ہے تو کیا سوچتا ہے؟ اپنے دل پر ہاتھ رکھ کے اپنے دل سے پوچھئے، جب آپ اکیلے ہوتے ہیں کیا سوچتے ہیں؟ کیا جب آپ اکیلے ہوتے ہیں تو یہ سوچتے ہیں کہ فلاں کی بیٹی کا فون نمبر مل جائے تو میں بات کروں، فلاں کی انسٹاگرام آئی ڈی مل جائے تو میسج کروں؟ کیا آپ یہ سوچتے ہیں کہ فلاں کو موقع مل جائے میں 10,000 کی اس سے ٹھگی مار لوں؟ کیا آپ یہ سوچتے ہیں فلاں گھٹیا مال مل جائے زیادہ پیسہ میں بیچ دوں؟ یا آپ یہ سوچتے ہیں فلاں مجھ میں یقین کرتا ہے میں اس کی جگہ پر قبضہ کر لوں؟ آپ کیا سوچتے کیا ہیں جب آپ تنہا ہوتے ہیں؟ آپ جو سوچتے ہیں آپ وہی ہیں؟ یا آپ کو خام خیالی ہے کہ آپ سید ہیں، آپ میر ہیں، آپ پٹھان ہیں، آپ قریشی ہیں، آپ ملک ہیں، آپ دار ہیں؟ یا آپ کو خام خیالی ہے کہ آپ سنی ہیں، آپ فلاں ہیں؟ آپ کی جو تنہائی ہے وہی ہے آپ۔ تنہائی میں اگر آپ زنا کا ارادہ کرتے ہو تو زناکار ہو، تنہائی میں اگر ٹھگی کا ارادہ کرتے ہو تو ٹھگ ہو، تنہائی میں اگر بےایمانی کا ارادہ کرتے ہو تو بےایمان ہو، تنہائی میں اگر چوری کا ارادہ کرتے ہو تو چور ہو۔ اگر تنہائی میں تمہارے ارادے نیک ہیں، اگر تنہائی میں آپ کی ارادوں میں عبادت ہے، اگر تنہائی میں آپ کے ارادوں کے اندر نیکی ہے، اگر تنہائی میں آپ کے ارادوں میں دوسروں کی بھلائی ہے، اگر تنہائی کے آپ کے ارادوں میں ایمانداری ہے، تو پھر آپ اسی کیٹیگری کے انسان ہو۔ یہ اب آپ خود طے کر لیجئے کہ دنیا کو دکھانے کی برادریاں الگ ہیں، تنہائی میں آپ کی برادری کون سی ہے، آپ کی نسل کون سی ہے، یہ آپ خود طے کر سکتے ہیں، دوسرے کو پوچھنے کی ضرورت نہیں ہے۔ آپ سوچتے کیا ہیں؟ آپ کی بدنظری نے آپ کو اس مقام تک پہنچا دیا کہ آج آپ پریشان ہیں۔ ارے ایک معیار ہوتا تھا ایک دور میں، لوگوں کا معیار ہوتا تھا، بادشاہوں کا بھی معیار ہوتا تھا ایک۔ آج تو لوگوں کے گھروں میں جو ملازمائیں خدمت کرتی ہیں لوگ ان پر گندی نگاہ رکھتے ہیں، ان کا کوئی معیار نہیں رہا، ان کی آنکھوں کا کوئی معیار نہیں ہے۔ لوگ اپنے محلے کی گاؤں کی بیٹی کو اپنی بیٹی کی طرح سمجھتے تھے، آج ان کا کوئی معیار نہیں رہا۔ ان کے سامنے عورت ہونی چاہیے، یہ گلی کے کتوں سے زیادہ بدترین ہے۔ اگر کسی کے ڈر کی وجہ سے کسی کی بیٹی اپنے گھر سے نہیں نکلتی تو اس میں اور گلی کے کتے میں کوئی فرق نہیں ہے کہ جس کے ڈر کی وجہ سے بعض اوقات مائیں بہنیں گلی میں نہیں نکلتی، تو اس بندے میں جس سے مائیں بہنیں ڈر کی وجہ سے باہر نہ نکلتی ہوں، اس میں اور گلی کے کتے میں کوئی زمین آسمان کا نہیں فرق، دونوں ایک برابر ہی ہیں۔ شریعت نے اسلوب طے کیے ہیں۔ آج اسلامی ممالک اور مسلمانوں کا گھر کہے جانے والے علاقے محمد الرسول اللہ کہیے صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا اپنے صحابہ سے کہ ایک وقت آئے گا کہ کئی ہزار کلومیٹر سے ایک عورت تنہا چلے گی بیت اللہ کی طرف حج کرنے کے لیے، زیورات پہن کے چلے گی، ساز و سامان کے ساتھ چلے گی، اور اسے پورے راستے میں سوائے اللہ کے کسی کا خوف نہیں ہوگا۔ محمد رسول اللہ کی دھرتی پر وہ دن حضرت عمر بن عبدالعزیز کے دور میں ہی قائم ہو گئے کہ ایک عورت اپنے گھر سے چلی بیت اللہ کے حج کے لیے، اور اس نے بہترین زیورات زیب و تن کیے، برقع لیا، اپنی سواری پر بیٹھی، اور اسے سارے راستے میں اللہ کے علاوہ کسی کا ڈر نہیں تھا۔ اسلام اور مسلمان کہتے ہی اس کو ہیں کہ جس کی وجہ سے کسی کی بہن کو، کسی کی بیٹی کو، کسی کے مرد کو، کسی کے بیٹے کو کوئی خوف نہ آتا ہو، جو دوسروں کے لیے ان کی حفاظت کا سامان کرتا ہو، ان کے اوپر گندی نگاہ نہ وہ بندہ ڈالتا ہو۔ مرد بھی تو اسی کو کہتے ہیں، یہ مرد تھوڑی ہیں چھچھوڑے جو سڑکوں پر کھڑے ہو کے دوسروں کی بہنوں بیٹیوں کو دیکھ رہے ہیں، بدخلق لوگ ہیں یہ، اور ان کے لیے عذاب کا سخت حکم ہے۔ محمد رسول اللہ نے، اللہ نے بتا رکھا ہے کہ تم بد نظری سے ہٹو گے نہیں، تم گندی نگاہیں نہیں ڈالنے سے ہٹو گے تو پھر تمہارے اوپر سخت عذاب آنے والا ہے۔ ہم تو اس کو بیماری نہیں سمجھ رہے آج کے وقت میں بھائی، ساری بیماریاں اسی پہ۔ اچھا صرف بد نظری یہی تھوڑی ہے کہ موبائل کے باہر سڑک پر لڑکیوں کو دیکھ رہے ہیں، اب تو رات کو جب 10 بج جاتے ہیں اپنے اپنے کمروں میں چلے جاتے ہیں تو یہ جو خبیث آئٹم مل گئی ہے موبائل، اب اس کو بھی آپ کی مرضی ہے، آپ اس کو اچھائی کے لیے استعمال کر لیں، آپ اس کو برائی کے لیے استعمال کر لیں، اس کے اندر بھی تو ہے نا سب کچھ۔ میں کئی بار سوچتا ہوں کہ انسان کیسا ہے کیسا نہیں ہے، یا تو اللہ جانتا ہے یا پھر بندہ خود جانتا ہے، لیکن آج کل تیسرا بندہ بھی جاننے لگا۔ کون؟ جو ان موبائل کمپنیز کو، جو کمپنیاں آپریٹ کرتی ہیں، انہوں نے ان کے جتنے ایپس ہیں
उनके ऊपर एक मीटर लगाया, फेसबुक कौन कितनी बार देख रहा है, यूट्यूब कौन कितनी बार देख रहा है, इंस्टाग्राम जिसको कहते हैं स्क्रीन टाइमिंग, यानी आप इसके ऊपर क्या देख रहे हैं वो नोट कर रहा है। अब उन कंपनियों में जो एक्सपर्ट बैठे हैं, उनके पास बड़े बड़े लोगों, सबका पता भी किसके पास कौन सा मोबाइल चल रहा है। पहले तो अल्लाह जानते थे, एक बंदा जानता था, अब इस मोबाइल बदबख्त की वजह से कंपनी वाले भी जानते हैं कि कितने लोग अय्याशी की वीडियो देख रहे, कितने लोग बच्चों की गंदगियों की वीडियो देख रहे, कितने लोग जिनाकारी की वीडियो देख रहे, कितने लोग गुंडागर्दी की वीडियो देख रहे, कितने लोग चोरी करने के तरीके से सीख रहे, कितने लोग बेईमानी के तरीके से सीख रहे। अब उनको भी कंपनी में बैठे हुए पता लग रहा कि फलां ऐप फलां मोहल्ले में ज्यादा कौन सी कौम, कौन सी नस्ल जो है वो इसको इस्तेमाल कर रही है, तभी तो डाटा तैयार कर रहे हैं कि फलां लोगों को फलां चीज की ज्यादा जरूरत है, वो इनके माशरे में बिकेगी, उसको बेचो। अगर अपने दिल के आपको आईना ही देखना हो, अपना आईना ही देखना हो कि मैं कैसा हूं, तो अपने मोबाइल की गूगल में जाके इसकी हिस्ट्री खोलो। हिस्ट्री में आपको पता लगेगा आपने हफ्ते में कितनी बार गंद देखा है, कितनी बार अय्याशी की है आंखों से। अब ये बदनजरी सिर्फ यही तो नहीं कि सड़क पर होती है, अब तो जेब में डाल के घूम रहा है बंदा, अब तो जेब में डाल के फिर रहा है। आपकी पाकीज़गी की गवाही आपका तो मोबाइल भी देता है ना। मेरे वालिद शेर इस्लाम मौलाना हबीबुर रहमान सानी लुधियानवी रहमतुल्लाह अलैह का जब इंतकाल हुआ, उनकी बुजुर्गी, उनके तकवे के हम सारी जिंदगी उनके कायल रहे, लेकिन मैं अपनी जाती बात बताता हूं, उनके इंतकाल के बाद उनका मोबाइल जब मैंने 1 साल इस्तेमाल किया, मेरी रूह इतनी खुश हुई, इतनी खुश हुई, मैं आपको बता नहीं सकता कि पूरे मोबाइल में एक भी चीज, एक भी मैसेज, एक भी ब्राउजिंग लिस्ट में कोई ऐसी शय ही नहीं जो शरीयत के खिलाफ हो। मर्द कलंदर है ही वो जिसका जाहिर और बातिन पाक होता है, जो जाहिरी तौर पर पाक नजर आए, और जिनका बातिन पाक ना हो वो मर्द कलंदर नहीं हो सकते हैं, वो नहीं अच्छे इंसान हो सकते। ये भी तो गवाही दे रहा है ना मोबाइल आज के दौर में। कभी आपने सोचा है कि जिन लोगों के इंतकाल के बाद उनके मोबाइल उनके बच्चों को मिलेंगे, उनके दोस्तों को, घर वालों को मिलेंगे, तो कितनी शर्मिंदगी होगी अगर वो अच्छे ना हो। कभी आपने सोचा इस बारे में कि ये जो बदनजरी हम मोबाइल के जरिए कर रहे हैं, कल को क्या जवाब? अल्लाह के आगे तो शर्मिंदा होंगे ही होंगे, अपने माशरे में भी शर्मिंदा हो जाओगे। कुरान पाक को समझिए, ये सिर्फ इबादतों की किताब नहीं है। देखिए, एक आयत में अल्लाह ने पूरी इंसानियत के जीने का ढंग बयान कर दिया। सिर्फ इतनी सी बात कही है, औरतों को कहा कि तुम पर्दे में रहो, मर्दों को सिर्फ एक नुक्ते में समझा दिया कि अपनी निगाहें झुका लो। अब अल्लाह जानते, निगाह झुकी होगी तो पाक होगी, निगाह झुकी होगी तो ईमानदार होगी, निगाह झुकी होगी तो ये सेहतमंद होगा, निगाह झुकी होगी तो याददाश्त अच्छी होगी, निगाह झुकी होगी तो दिल ताकतवर होगा, निगाह झुकी होगी तो कारोबार में बरकत होगी, निगाह झुकी होगी तो नीयत के अंदर अच्छाई होगी। अगर ये निगाहें गंदगी से उठ गई तो तमाम का तमाम मामला इसका खराब हो जाने वाला है। झुका के रखेंगे इंशाअल्लाह, अपनी अपनी निगाह को झुका के रखना है इंशाअल्लाह ताला, और दूसरे की बेटी को अपनी बेटी समझना है, दूसरे की बहन को अपनी बहन समझना है। निगाह जब तक आपको यह एहसास नहीं होगा कि बदनजरी की वजह से सब कुछ तबाह हो रहा है, तब तक आप निगाह झुकाने वाले हैं नहीं।